اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج کا ٹاپک ہمارا سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 ہے. 10 نمبر ہم مکمل کر چکے پچھلے لیکچر میں. تو حسب ترتیب ہم پہلے قواعد تجوید پہ بات کر لیتے ہیں 10 سے 15 منٹ جتنا بھی ہو. تو قواعد تجوید اس میں خاص یہ ہیں کہ واو کے لیے شفتین گول کیے جائیں گے. شفتین سے مراد دونوں ہونٹ ہیں. ہونٹوں کو بالکل گلائی مانند لے دیا جائے. ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا و اذا ای حمزہ ہے, حمزہ کسرہ کے ساتھ ہے. ای کہتے ہوئے آواز جو ہے صرف یہاں جوف دہن سے ہی نکلنی چاہیے, منہ سے, نہ کہ یہ تھوڑا سا ہم تکلف کے ساتھ ادا کریں گے, وہ عین کی طرف وہ چلی جائے گی. تو ای ایزا زال کا مخرج جو ہے وہ جب نوک لسان ثنایا اولیہ کے ساتھ آ کے ٹکراتی ہے تو زال ادا ہوتا ہے. تو یہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. قاف, یہ قاف اور کاف میں فرق ہے, یعنی یہ کاف اور یہ کاف, ان دونوں میں فرق ہے. قاف جو ہے وہ زبان تالو کے اندر جو لوتھڑا لٹک رہا ہے جس کو ہم کوا کہتے ہیں, کوا جب بالمقابل تالو کے ساتھ لگتا ہے تو وہ قاف ادا ہوتا ہے. اس کے ادا کرنے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے, تو اس سے ذرا آگے ہو تو وہ کاف ہو جاتا ہے. تو کاف ادا کرنے کے لیے محنت درکار نہیں ہے. قاف کے لیے یہ جگہ جو ہے نا, یہ مسلز, ان کو تھوڑی محنت کر کے اس کوے کو ساتھ لگانا پڑتا ہے. قاف یہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ کے اس جگہ پہ جو ہے نا وہ تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. قاف اور کاف کہتے ہوئے بڑی نارمل کسی بغیر محنت کے وہ آپ جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں. لہم, لا, لا, الف جب پتلے حرف کے بعد آئے تو الف پتلا پڑھا جائے گا, جب موٹے حروف کے بعد آئے تو موٹا پڑھا جائے گا. اس کو ہم پڑھیں گے لا. لا نہیں ہوگا. تفسدو فی الارض, یہ لفظ ہے اصل میں یہ ہے فی مساکنہم. جب اس کو پڑھتے ہیں مساکنہم کے بعد آتا ہے, پہلے آتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں فی مساکنہم. لیکن جب یہ کسی ساکن حرف سے پہلے آتا ہے تو اس کو فی الارض پڑھا جاتا ہے, فی نہیں کیا جاتا ہے. یہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, یہ الارض کا یہ لام ساکن ہے. اصل میں یہ کلمہ ہے الارض, الف لام لگا کے ارض کو نکرہ سے معرفہ بنایا گیا ہے. تو یہ چونکہ حمزہ وصلی ہے تو وصل کلام میں اس حمزہ کی حرکت نے حذف ہو جانا ہے, یہ نہیں پڑھی جائے گی. اس کے بعد جو بچا, کیا بچا, لام ساکن بچا. اور فی کے بعد فا زیر یا فی, یہ یا جو ہے یہ ساکن ہے. تو یہاں پھر دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تجوید میں اجتماع ساکنین کا کلیہ. آج کے سبق میں ہمارے پاس 2 آ رہے ہیں. ایک یہ ہے, یہ تھا ہوم, اصل میں یہاں پہ تھی جزم. یہ پھر وہی ہے المفسدون. تو اسی کلیے کے تحت جب وصل کرنا ہے تو حمزہ وصلی کی حرکت حذف ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس 2 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں. تو قواعد کے تحت ہم نے کہا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اگر یہاں پہ آج 3 قواعد ایکسپلین ہو چکے ہیں کہ اگر وہ من کا نون ہو, صرف من کا نون پہلا ساکن, تو اس کو فتح دی جائے گی. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں
اگر وہ من کا نون ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ من السماوات. اگر وہ ہم یا کم کا میم ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ اولئک ہم المفلحون یا ہم المفسدون. تو اس دونوں ساکنوں میں سے ایک ساکن کو آپ نے حرکت دینی ہے اور وہ ہوگا پہلا ساکن. تو پہلے ساکن کو اگر من ہوگا تو اس کو فتح دی جائے گی، اگر ہم یا کم ہوگا تو اس کو ضمہ دیا جائے گا. اگر ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہے، حروف مدہ. حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. یہ تب مدہ ہوتے ہیں جب الف کا ماقبل زبر ہو، واو کا ماقبل پیش ہو، یا کا ماقبل زیر ہو. تو اس کو کہتے ہیں یہ یا مدہ ہے. تو یہاں پہ یہ یا کا ماقبل فا کے نیچے کسرہ ہے نا، تو یہ یا مدہ ہوئی. تو یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. یہ کہتے ہیں مدہ ذلہ العالی، یعنی اس کا سایہ لمبی دیر تک رہے. ٹھیک ہے، تو وہ لمبائی ہے اس کا معنی. اس کو ذرا لمبا کرنا ہے. فاضر فی ہے تو فاضریہ فی، تو اس فی کو ختم کر دینا ہے، یعنی جو لمبائی ہو رہی ہے اس کو مدہ نہیں کیا جائے گا. تو تین کلیے ہو گئے. جب دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جائے گا. اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو اس کو فتح دی جائے گی نون کو. اگر پہلا ساکن ہوم یا قوم کا میم ہو تو اس کو ضمہ دیا جائے گا. یہ تین قواعد میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے، باقی جب آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ایکسپلین کر دوں گا. قالو، یہ پھر قاف ہے. یہاں پہ مد ہے. کون سی مد ہے جی؟ یہ نام یاد ہے کسی کو؟ بڑی آسان مد ہے. مد کی ہم نے بنیادی دو قسمیں پڑھی تھی، متصل اور منفصل. تو یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ معنی سے ظاہر ہو رہا ہے تو پتہ بھی چلے گا آپ کو. جی، سبب مد اسی کلمہ کے اندر ہے یا آگے والے کلمہ میں ہے؟ اگر آگے والے کلمہ میں ہے تو وہ جدا ہو گئی، اس کو کہیں گے منفصل ہے. اگر اسی کلمہ کے اندر ہے جیسے والسماء، تو یہ جو حمزہ ہے والسماء کا کلمہ ہے، اس کے اندر ہے، اس کو متصل کہیں گے. اور یہ ان جو حمزہ ہے یہ آگے والے کلمہ کا حصہ ہے تو اس کو منفصل کہیں گے. یاد رہے گی انشاءاللہ. کیسے؟ دو قسم کی مد ہیں، مد متصل اور مد منفصل. متصل وہ ہوتی ہے جو اسی کلمہ کے سبب اس کا اسی کلمہ کے اندر آئے. منفصل وہ ہوتی ہے جس کا سبب اگلے کلمہ میں ہو، اسی کلمہ کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کو پڑھیں گے قالوا انما نحن مصلحون الا. یہ پھر وہی مد آ گئی. یہ مد کون سی ہے جی نویس صاحب؟ یہ جو ہے وہ منفصل ہے. بالکل صحیح ہے. الا ایک کلمہ ہے، انہم دوسرا کلمہ ہے. تو یہ سبب مد یہاں پہ الف مدہ ہے اور اس کا سبب جو محل مد ہے وہ الف ہے مدہ اور سبب مد حمزہ ہے. یعنی ہمارے پاس محل مد کتنے ہیں؟ الف، واو، یا، واو اور یا، 5 ہیں. الف جب ماقبل زبر ہو، واو جب ماقبل پیش ہو، یا جب ماقبل زیر ہو، واو جب ماقبل زبر ہو اور یا جب ماقبل زبر ہو. یہ 3 جو ہیں مدہ ہیں اور 2 جو ہیں لین ہیں. ٹوٹل 5 محل مد ہیں. پچھلے ایک لیکچر میں پریویس شاید کافی دیر پہلے میں محل مد صرف 3 بول گیا تھا، صرف یہ 3 ہیں. اس کو ذرا ریوائز کر لیا جائے. میں یہ کہنا بھول گیا تھا اس وقت واو لین بھی محل مد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کتنی لمبی آپ مد کر رہے ہیں. یہاں پہ یائے لین جو ہے وہ محل مد ہے اور شین کے اوپر سکون کر رہے ہیں، ساکن کر رہے ہیں اس کو، تو وہ اس کا سبب مد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے انہم ہم المفسدون ولکن لا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ لام. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون. نون ساکن کے بعد یرملون میں سے اگر لام اور را آئے، یا نہیں اور، جی بڑا فرق ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر لام اور را دونوں آئے
کوئی بھی ان میں سے آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام کامل، ادغام تام۔ ادغام کا کیا مطلب ہے کہ یہ نون اس لام کے اندر مکمل طور پر مدغم ہو جائے گا، تو یہ بولا نہیں جائے گا۔ یش، یش، یہ اس میں تفشی کی صفت ہے، شین کی آواز جو ہے نا بڑی کلیئرلی آنی چاہیے۔ یشعرون، ایک بار پڑھ لیتے ہیں، مکمل ہوئی تجوید۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ مصلحون، یہ ہا کی ادائیگی ہے، غلط کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ مصلحون، وہ ہا جو منہ کو زیادہ نہیں کھولیں گے اور ہا کی آواز نہیں نکلے گی تو وہ غلط ہو جائے گا۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ یشعرون، نون کے اوپر جا کے آپ کی آواز اور سانس دونوں بند ہو جائیں گے۔ بعض آپ سے سنیں گے یشعرون، یہ غلط ہے۔ پکے تجوید کے قواعد کے تحت یہاں پہ آ کے آپ نے نون کے اس کے اوپر سکون دینا ہے، تو اس کو سکون دیتے ہوئے اس کی آواز جو ہے وہ سانس بھی اور آواز بھی دونوں بند کر دیں تو وہ پرفیکٹ ادائیگی ہوگی۔ جی آگے چلتے ہیں قواعد صرف پہ۔ قواعد صرف میں واو جو ہے وہ حرف ہے، حرف عطف جو پچھلی عبارت کو اگلی عبارت کے ساتھ ملا رہا ہے۔ از کیا ہے جی؟ ایزا، ایزا کیا ہے؟ یہ حرف شرط ہے۔ اس کے بارے میں حرف شرط، ایزا، جب تو یہ کرے گا تو میں پانی پیوں گا، جب روزہ افطار ہونے کا ٹائم ہوگا تو ہی میں پانی پیوں گا۔ تو جب ایک شرط کے معنی میں آ جاتا ہے ایزا، ٹھیک ہے جی۔ قیلا، قیلا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے قاف، واو اور لام۔ یہ فعل ماضی معروف ہو تو وہ بنتا ہے قوالا، ضربہ کے وزن پہ، نصرہ کے وزن پہ۔ اگر فعل ماضی مجہول ہو تو کیا بنے گا؟ جی یہ ہماری صرف ہے۔ قیلا، پتہ چلے گا قول سے کیسے قیلا بنا، اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ کلمات بنانے کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ تو قویلا میں یہاں پہ ایک قاعدہ ہے کہ فعل ماضی مجہول کے اندر اگر عین کلمہ متحرک ہو تو اس کی حرکت اپنی ما قبل کو دے دی جاتی ہے، بھلے ہی اس کے اوپر آلریڈی کوئی حرکت ہو پھر بھی۔ شرط کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول ہونا چاہیے۔ جو واو یا یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں مکسور واقع ہو، اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو ماضی کی حرکت دور کر کے ما قبل کی حرکت دور کر کے اس عین کلمہ کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں۔ یعنی جب شرط کیا ہے جی؟ ماضی مجہول میں عین کلمہ مکسور ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کی حرکت ما قبل کو دیں ذرا، یہ قاف ہے تو واو کی حرکت کس کو دیں گے؟ کاف کو، تو واو ساکن ہو جائے گا۔ اس سے حرکت ہم نے چھین لی تو یہ ابھی ساکن ہو گیا۔ ابھی قاعدہ ہمارا ہے حرف مدہ کا قاعدہ، جو حروف علت کا قاعدہ ہے، مدہ کا تو مدہ میں ہے، وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے ادھر بھی، کہ الف واو یا کی جو
پہچان ہے یا چاہت ہے وہ کیا ہے کہ مفتوح حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ الف کا ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح. یعنی مفتوح کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اور مکسور کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اور مضموم کے بعد. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تو کسرہ اور واو آپس میں میچنگ نہیں کر رہے, یعنی حرکت حرف سے میچ نہیں کر رہی. تو ہم نے حرکت کو حرف سے میچ کرنا ہے. تو حرکت کیا ہے ہماری؟ کسرہ ہے. تو کسرہ کی میچنگ حرف کون سا ہے؟ یا. تو اس واو کو یا سے بدلے دیں گے. کنڈیشن آپ کی پوری ہونی چاہیے پہلے. کیا شرط؟ فعل ماضی مجہول ہونا چاہیے. یہ بات معروف میں نہیں چلتی. اور اس میں عین کلمہ جو وسط کلمہ ہے یہ والا یا واو ہو یا شرط ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہو, اور وہ متحرک ہو تو اس کی حرکت متحرک نہیں کسرہ کے ساتھ ہو. کسرہ کے ساتھ شرط ہے تو وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے. لہم لام حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے اسم. ایسا ہی ہے جی. تو اسم کون سی یہ ضمیر ہے؟ ضمیر نام بتائیں ذرا. مجرور. شک میں بتا, مجھے پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ بتائیں. لام حرف جر کے بعد جب یہ ضمیر آتی ہے تو اس کو نام ہوتا ہے مجرور متصل. لا, ہاں جی, یہ لا دو ہیں. لا نفی ہوتا ہے اور لائے نہیں ہوتا ہے. یہ کون سا ہے؟ نہیں جی. کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں مان لیا. آپ نے تکا لگایا ہے تو پھر تو مجھے جواب نہیں چاہیے. یہ مجھے تو آپ کی جو سمجھ ڈیولپ ہو چکی ہے پچھلے لیکچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں ہم نے تغیرات مضارع کا ایک پورا لیکچر دیا تھا, اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی. جی اس میں اوپر یہ جو اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے جی, جو اس میں اوپر ضمہ ہے تو یہ نہیں مرفوع نہیں. اس میں اوریجنل فارم میں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کیا آئی ہے؟ نون اعرابی گرا ہوا ہے. یہاں یہ اصل میں کلمہ تھا تفسدون, جیسے مفسدون ہے نا, یہ تفسدون تھا. پلیز آج یاد رکھیں. تغیرات مضارع کا چیپٹر اگر دوبارہ آپ جا کے سنیں گے تو آپ کو یہ بات ادھر سے ملے گی. کیا کہ جب یہ لا فعل مضارع کے اوپر آئے اور اس کے آخر سے نون اعرابی گرا ہوا ہو تو یہ لائے نہیں ہوگا. اگر اس کے آخر میں نون اعرابی گرا ہوا نہ ہو تو یہ لائے نفی ہے اور یہ لائے نہیں ہے. آج پتہ چلا؟ مطلب کلیئر ہوئی بات. یہی چیزیں انشاءاللہ رپیٹ ہوتی جائیں گی نا تو آپ کو اگلے لیکچر میں فوراً ہی کل آ جانا اس نے دوبارہ. تو کل تو آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میں نے تکا لگایا ہے. تو کم از کم یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کیا کہ لا کے بعد فعل مضارع کے آخر میں اگر وہ نون اعرابی والا صیغہ ہے تو وہ نون گرا ہوگا تو نہیں ہے, نون قائم ہے نفی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے آ جائیں. لا کی بات کر لی ہم نے, یہ لائے نہیں ہے. اچھا, لائے نہیں میں اور لائے نفی میں فرق بھی بتاتے چلے جائیں ذرا. وہی صاحب, لائے نہیں وہ نہیں ہوتا ہے. نہیں نہا وہ ہے نا نہیں عن المنکر, یعنی جس بات سے منع کیا گیا ہے اس سے منع کرو, باز رہو, اور جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرو. ایسے ہی ہے نہیں. تو یہ نہیں ہے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, روکنا ہے. اس میں کسی کام کے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. نفی میں جہاں پہ نون قائم ہے یہاں پہ کسی کام کے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے, اور نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ کیا تھا جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے فسادہ, فا سین دال. تو یہ فعل مضارع ہے,
علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ہے. تو ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ اگر ثلاثی مجرد میں ہوتا تو یہ ہوتا ضربہ یضربو، نصر ینصرو، تو علامت مضارع کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ سب کے سب فتحہ کے ساتھ. تو یہ ہے ضمہ کے ساتھ. تو یہ ہے ثلاثی مزید فی میں. یہاں پہ یہ ایک بہت بات کر لیں، ضربہ یضربو، یضربو کا مجہول کیا ہے؟ یضربو، ینصرو. تو جو عین کلمہ ہے وہ اگر فتحہ کے ساتھ ہوتا تو ہم کہتے یہ فعل ثلاثی مجرد میں مضارع مجہول ہے. میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا اوپر سے گزر رہی ہے؟ ابھی میں آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے لوں یہاں پہ اسی کے وزن پہ. میرے پاس ایک لفظ ہے فاسدہ یفسدو، یہ ہے ناصرہ ینصرو کے وزن پہ. کلیئر ہوئی بات؟ جی. ایک میرے پاس لفظ ہے جب میں ناصرہ ینصرو کرتا ہوں تو یہ جو فعل مضارع مجہول اس کا بنتا ہے ینصرو، تو یہ لفظ بن جاتا ہے یفسدو، یفسدو، یفسدان، یفسدون. صحیح ہے جی. ابھی آپ چلے جائیں ثلاثی مزید فی میں، افعل یفعلو کے وزن پہ افسدہ یفسدون، یفسدو، یفسدان، یفسدون. تو ہمارا کلمہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہ ثلاثی مزید فی سے باب افعال سے یہ کلمہ ہے افسدہ یفسدو، افعل یفعلو کے وزن پر افسدہ یفسدو. اگر یہ یفسدو ہوتا تو ہم پہچان لیتے کہ یہ ثلاثی مجرد میں فعل مضارع مجہول ہے. ابھی سمجھ آئی؟ تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی. یفسدو کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر فساد کیا جاتا ہے. نہیں، تم سب لوگ فساد نہ کرو، تم لوگ فساد نہ کرو، نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کسی چیز کے کس جگہ پہ؟ فی الارض. یہ فا کیا ہے؟ جر. تو آپ نے جو وہ بولا تھا لائے نفی جنس کا جو ڈیفینیشن، جی، اس لائے نفی جنس کے بعد کوئی اسم آنا چاہیے، وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. یہ وہ لا نہیں ہے. اچھا سوال ہے. ایک لائے نفی جنس ہے، ایک لا و ما مشابہ با لیسا ہے. اس کے بعد بھی اگر اسم ہوگا تو ہم بات کریں گے کہ یہ اسم ہے. تو یہ لائے نفی جنس ہے یا لا وہ ہے. اگر لائے نفی جنس ہے تو اس کے بعد اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا. اگر لا و ما مشابہ با لیسا ہے تو اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا. تو اسم کے مرفوع ہونے سے یا منصوب ہونے سے پہچان کر لی جائے گی کہ یہ کون سا لا ہے. لیکن وہ جنس کے وہ اسم کے اوپر داخل ہوگا. اسم پہ داخل ہونے سے پتہ چلے گا منصوب ہوگا تو جنس ہوگا، اگر وہ مرفوع ہوگا تو وہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ جار مجرور ہو گئے. قالو، قالو معروف ہے آپ کا. اس کا مصدر کیا ہے؟ کاف واو لام. قوالا سے ہم نے بنایا تھا قالا. ایسے ہی ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. قالا قالا قالو. انما، انما جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. کلمہ حصر کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا اگر آپ کو میں ترجمہ بتاؤں نا، اس حوالے سے آپ کو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا بہت اچھی ڈیولپ ہو جائے گی. کہ نہیں سوائے اس کے، جو بے شک کے معنی میں آتا ہے، بلا شبہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ان اور ما کا مرکب ہے. ان جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا ان کا مرکب ہے. اس کو کہتے ہیں مائے کافہ، نام ہے اس کا.
ٹھیک ہے، ما زائدہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ معنوی طور پہ آئے گا نہیں سوائے اس کے، جیسے ہے وہ آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء، نہیں سوائے اس کے کہ صدقات جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ان 8 پرسنالٹیز کے لیے، ان 8 کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہے، اس بات میں مبالغہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نہیں سوائے اس کے، کسی بات کو زور دے کر کہا جا رہا ہے. نحنو کیا ہیں؟ نحنو یہ ضمیر ہے، کون سی؟ متصل یا منفصل؟ منفصل. جی، مجرور منصوب یا مرفوع؟ مرفوع. مصلحون یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. اسم فاعل ہے جی، شاباش. جمع کا صیغہ ہے. الا حرف تنبیہ، تنبیہ کسی بات کی انتباہ دیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، الا کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے، حرف ہے یہ. انہم یہ 2 کا مرکب ہے، ان اور ہم. ان کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل. اور ہم ضمیر ہے، کون سی؟ ہم ضمیر کون سی ہوگی جی؟ کیوں؟ چونکہ یہ ان کا اسم بن رہی ہے. ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو حروف مشبہ بالفعل کے بعد جب یہ ضمیر مشترک آئے تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ ضمیر ہے منصوب متصل. ہم یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. یہ منفصل ہوتا ہے، یہ ہے منفصل. ٹھیک ہے جی. اور اس کا یہ 2 اسماء معرفہ کے درمیان آتی ہے کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. اسم معرفہ، یہ اسم معرفہ ہے، آپ کی ساری ضمائر اسم معرفہ ہے. المفسدون بھی ال لگا کے اسم معرفہ بنایا گیا. تو 2 اسماء معرفہ کے درمیان یہ ضمیر آتی ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. المفسدون پھر المصلحون کی طرح کیا ہے؟ فاعل. واو پھر حرف عطف ہے. لیکن جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف استدراک. حرف استدراک ما قبل میں، یعنی ما قبل کی عبارت میں پیدا شدہ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اس کو حرف استدراک کہتے ہیں. لا یہ لا نفی ہے. یشعرون فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف. صیغہ کون سا ہے جی؟ یہ ہے جمع غائب اور مذکر. جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے جی. واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، یا سے پتہ چلا غائب ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے جی؟ مذکر کس سے پتہ چلا؟ یا شعرو یا شعران یا شعرون، پہلے تینوں مذکر کے. تو یہ رونا کی وجہ سے جمع ہو گیا، تو یا کی وجہ سے غائب بھی اور مذکر بھی پتہ چلا. شعارہ فعل ہے جی. یہ ہے آپ کی علم صرف. ہر کلمے کے بارے میں ہم نے اس کو کھول کر بیان کر لیا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے اس کی بیان کرتے ہیں ہم تھوڑی سی نحو. علم نحو میں بات کریں
تو وہ ہوگی. ابھی ہمارے مرکبات شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. مرکبات ایسے ہیں, یہ ایک کلیہ ہے اذا قیلا. قیلا کا مطلب ہے قالا, اس نے کہا, بات ہے ماضی کی. قولا قیلا کا مطلب ہے وہ کہا گیا, بات ماضی کی ہو رہی ہے. جب آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے, جاتا ہے پریزنٹ ٹینس مضارع اذا کی وجہ سے. شاباش. تو یہ اذا جمع ماضی از ایکول ٹو ایک کلیہ میں نے بتایا ہوا ہے, حرف شرط اذا جمع ماضی از ایکول ٹو مضارع. ان بھی حرف شرط ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی جب ماضی پہ آئے تو اس کو مضارع بنا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تو ان جاء اذا قیل, فرق کیا ہے دونوں میں؟ ان کے بعد ماضی آئے تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ فعل ہو یا نہ ہو. فاسق ہو سکتا ہے نہ آئے. کہ یہ ہے جب اذا کے بعد آئے تو وہ مضارع بنے تو وہ پکی بات ہے کہ ہو چکا ہے, ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ ہونے والا احتمال باقی نہیں رہا. کس وجہ سے پتہ چلا؟ اذا کی وجہ سے. اذا اور ان دونوں حرف شرط ہیں. جب یہ ماضی پہ آئیں تو اس کو مضارع بناتے ہیں تو اس میں بات کے نہ ہونے کا احتمال رہتا ہے, اس میں نہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. یعنی یہ بات ہو کر ہی رہنی, ہو کر ہی رہنی. جب بھی ان کے پاس خبر آئی. جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ان کو نہ کہا جائے گا. بات کہہ رہے ہیں کہ کہا جائے گا, جب کہا جاتا ہے تو گارنٹیڈ بات ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لہم. لہم جو ہے یہ مرکب جاری ہے, مرکب جاری ہے, اور یہ متعلق کس کا ہے؟ قیلا سے. قیلا. لہم کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے اوپر کون سا فعل صادر ہوتا ہے؟ قیلا ہوتا ہے یا قالو ہوتا ہے؟ نہیں, قیلا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو اس گروپ آف پیپل جو مرکب جاری ہیں, یہ یاد رہے بات, لام کا مطلب ہوتا ہے لیے. لہم, لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لہم, لیے. تو لیے سے اس کا معنی جب اس سے پہلے, یہ پکا رول ہے, جب لام کا ما قبل, قاف واو لام, لام جارہ کا مطلب, اس سے مطلب لام جارہ ہے, یہ جارہ ہے. جب لام جارہ جس کا معنی لیے ہوتا ہے از ایکل ٹو لیے, یہ قاف واو لام کے کسی بھی صیغے کے پہلے کے بعد آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. یہاں پہ آپ ترجمہ نہیں, یہ نہیں پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے ہے دردناک عذاب. وہ لام لہم ہے ان کے لیے, تو لیے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی یہ قاعدہ ہے پکا کہ جب یہ قوالا کے کسی بھی صیغے کے بعد, میں قاف واو لام مصدر لکھا ہے اس لیے کہ اس سے قالا ہو سکتا ہے, قالا ہو سکتا ہے, قالو ہو سکتا ہے, قالت, قلنا, قلتا, قلتما, قلتم, قیلا, 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 مطلب یہ مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے. قالا یقولو ہو سکتا ہے, یقولو سے یقالو ہو سکتا ہے. یقولو کا مجہول کیا ہے؟ یقالو. یقالو, یقالان, یقالون, یقولو, یقولان, یقولون. 14 صیغے, یہ 14 ماضی معروف کے, 14 مجہول کے, 14 مضارع معروف کے, 14 مضارع مجہول کے, یہ ٹوٹل 56 افعال ہو گئے. 56 کے علاوہ کوئی اور بھی کسی شکل میں آ جائے تو اس کے بعد اگر لام آئے تو وہ اس لام کا معنی سے ہوگا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کیا ایک نہیں کا حکم دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل نہیں. یہ حالت نصب میں ہے. یہ ایک جملہ جو ہے نا، اس میں فاعل کون ہے؟ واو. علامت ضمیر، علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کیا بنے گی؟ فاعل. کہ اس فاعل کو کہا جا رہا ہے کہ لا تفسدو، متعلق کیا کہاں نہ کرو؟ فی الارض، مرکب جاری، متعلق تفسدو، یعنی یہ اس کے متعلق بات ہے. نہیں فساد کرو تم سب، کس کے اندر؟ فی الارض، زمین کے اندر. تو یہ پورے کا پورا جو جملہ ہے نا، یہ یہاں تک، یہ حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں کیسے؟ یہ قیلا کا مقول ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جب وہ لکھتا ہے، لکھنے والا ہے، تو فاعل کے اوپر مفعول بنتا ہے. کس کے اوپر لکھتا ہے؟ وائڈ اوور کے اوپر. جب وہ کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ منصوب ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ مقول ہے، اس کا منصوب ہے، حالت نصب میں ہے. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض. وہ آگے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو. فعل ماضی. تو یہ فعل ماضی کے اوپر بھی وہ اذا عمل کر رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں. جواب میں یہ نہیں آیا کہ انہوں نے کہا، وہ بھی جواب میں کہتے ہیں. پریزنٹ ٹینس ہوگا، مضارع بنے گا. اذا جمع ماضی، اذا جمع ماضی، جمع کا صیغہ. اس جمع کے صیغے میں کیا ہے؟ واو کیا ہے جی؟ علامت ضمیر، فاعل بنی. اس فاعل نے فعل کون سا کیا؟ کہا. کیا کہا؟ انما، نہیں سوائے اس کے. نحنو کیا ہے جی؟ ہم نے پڑھی ہے، یہ تھی مرفوع ضمیر. کیا بنے گی؟ مبتدا، اور یہ اس کی خبر ہوگی. خبر حالت نصب میں رفع میں ہوتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. یہ مرفوع ہے، اس کا نام ہم نے کہا کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. یہ تو یہ مرفوع ہے مبتدا. مصلحون خبر مرفوع ہے. اس میں مرفوع ہونے کی علامت ذرا بتائیں کوئی. مبتدا کی خبر نہیں، اس کے اس علامتی طور پہ یہ ہم اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں مرفوع. کیوں؟ میں اس کو منصوب کیوں نہیں کہہ دیتا؟ کیونکہ اس میں فاعل مصلحین ہوتا ہے. شاباش. یہ مصلحو، مصلحانی، مصلحون، یہ وہ آپ کو لیکچر یاد رکھنا پڑے گا. مسلمن، مسلمان، مسلمون، یہ حالت رفعی ہے. مسلمن، مسلمین، مسلمین حالت نسبی ہے. مسلمین، مسلمین، مسلمین حالت جری ہے. تو یہ آپ پلیز یاد رکھیں کہ اس کی حالت رفعی کس سے ظاہر ہو رہی ہے. آپ نے جواب دینا واو نون سے. آپ نے واو نون بول دیا تو میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو اگر میں ایڈیشنل کویسچن کرتا ہوں کہ اس کی حالت جری کیا ہوگی جمع کی، تو آپ نے کہنا یا نون، تو وہ مصلحین ہو جائے گا. اگر نسبی بھی ہے تو وہ مصلحین ہی رہے گا. دونوں سیم رہیں گے. دونوں سیم ہے تو اس میں کیسے آپ پہچان؟ پتہ چل جائے گا نا آپ کو. اگر جر کے بعد آئے گی تو آپ اس کو منصوب کہیں گے. للمسلمین، تو آپ مسلمین کو کہو منصوب ہے، کہہ سکتے ہو. اسی طرح جب حالت نسب میں ہوگی کہیں تو اس کے پچھلے ورڈ وجعل المسلمین، تو جعلہ کے بعد فعل کے بعد مسلمین آیا ہے تو وہ حالت نسب میں ہے. اس کو مجرور نہیں کہہ سکتے آپ. مجرور تو تب کہو گے جب پہلے کوئی حرف جر ہوگا. تو اس کو پہچاننے کے لیے اس کے پہلے ورڈ کو بھی ہم دیکھ کے بول سکتے ہیں. یہ پیٹ رول ہے. کسی بھی کلمے کی پہچان جو حالت رفعی نسبی جری جو ہے وہ اس کا ماقبل کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیئر ہوئی بات. الا، پھر حرف تنبیہ آ گئی، خبردار. ان حرف مشبہ بالفعل. ان کا اسم کون ہے؟ ان کا اسم کیا ہے؟ ہم. یہ ہم. ٹھیک ہے جی. اس کی خبر کیا ہے؟ ان کی.
ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوتا ہے یا قدیرن ہوتا ہے؟ قدیر ہوتا ہے. یہ آیت آپ کو یاد ہو جانی چاہیے پکی. یہ انا کی خبر اور اسم کو یاد رکھنے کے لیے یہ آیت جو ہے نا ود تشکیل یاد ہونی چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انا کا اسم اللہ جو ہے وہ منصوب ہے اور قدیر مرفوع ہے. تو انا کا اسم یہ ہم ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. انا کے بعد آئے گی تو منصوب متصل بنے گی. اور المفسدون حالت رفع میں ہے، جری میں ہے یا نصبی میں ہے؟ بولیں. رفع میں. کیوں رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ انا کی خبر ہے. تو انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے. یاد ہوا آپ کو؟ انشاءاللہ آگے جواب دیں گے انا کے بارے میں. اچھا شیخ، اور اسی طرح سے بھی بات ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ اس میں فائل ہے تو وہی دونا کی وجہ سے بھی وانون کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حالت رفیع کے اندر. نہیں، میں سوال نہیں سمجھا. جیسے یہ مسلمون کی طرح جی یہ مفسدون بھی جو ہے کیونکہ اسم الفاعل ہے. جی ٹھیک ہے. اسم دونا کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفیع کے اندر. جی اسی سے ہی تو پتہ چل رہا ہے. واو نون کی وجہ سے ہی تو پتہ چل رہا ہے حالت رفیع میں ہے. نصبی میں ہوتا تو اینا ہوتا، مفسدین. تو میں یہ پوچھ رہا تھا مثلا کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ انا کی خبر ہے کراس چیک کر کے کراس ڈبل چیک ہے نا. دیکھیں نا ایسے ہوگا کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ حالت. دو باتیں ہیں. لفظاً ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حالت رفیع میں ہے، جو ظاہری اس کی حروف دیکھ رہے ہیں نا آپ. آگے سوال ہوتا ہے رفیع میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انا کی خبر ہے. وہ انا کی خبر. دونوں باتیں مکمل ہو گئی. جری میں کیوں نہیں ہے؟ نصبی میں کیوں نہیں ہے؟ رفیع میں ہے کیونکہ انا کی خبر ہے. کیونکہ جری اور نسبی کو بھی معلوم کرنے کے لیے آپ کو پچھلے ورڈ کو چیک کرنا. جی ہاں، نسبی، جری، رفیع تینوں کو چیک کرنے کے لیے ہمیں پیچھے ور جانا پڑے گا. اس ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں. اس کا نام ہے ایک باقاعدہ، ضمیر فصل. ٹھیک ہے، اگر مونس میں ہو تو شان یا قصہ ہوتا ہے، برو جب وہ آئے گی میں بتا دوں گا. ضمیر فصل یہ اس دو اسم معرفہ کے درمیان اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے کہ بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک وہ ہی خبردار کرنے والے ہیں. دو بار جو ہم ریپیٹ. جی دو بار جو ہم، صرف اس میں تاکید پیدا کی. اچھا جی، ابھی آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یہ تو ایک پارٹی کہہ رہی ہے. دوسری کہہ رہی ہے الا، خبردار. دوسری پارٹی الا انہم هم المفسدون، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. وہ دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، یہ مفسدون ہے. تو مصلحون اور مفسدون، آپ تیسری پارٹی ہیں. آپ کے ذہن میں ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ کون سچا ہے. اس ابہام کو لاکن کے بعد والی عبارت دور کر رہی ہے، حرف استدراک جسے کہتے ہیں. تو حرف استدراک نے آ کے اس ابہام کو دور کر دیا. ہاں جی، ہیں تو وہ فساد کرنے والے ہی ہیں، لیکن ان کو چونکہ شعور نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح فساد کر رہے ہیں، کس نوعیت کا فساد کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اپنی کم علمی اور جہل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو مصلحون کہہ رہے ہیں. ایکچولی وہ ہیں کیا؟ مفسدون ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. تو لا یشعرون پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. شعارہ یشعرو، شین عین را اس کا مادہ ہے، نون اس کا باب ہے. شعارہ یشعرو، یشعران، یشعرون. لا یشعرون چونکہ نون قائم ہے تو اس لیے پتہ چل رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، کسی بات کا حکم نہیں ہے یہاں پہ. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ ان کو شعور نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ وہ مفسدون ہیں یا مصلحون ہیں. وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں مصلحون کہہ رہے ہیں، ایکچولی وہ ہیں نہیں. وہ ہیں کون؟ مفسدون ہیں.
جزاک اللہ خیر جی. پھر ایک چیز تھوڑی ایکسپلین کرتی ہیں مبتدا پتہ کیسے چلتا ہے کہ مبتدا ہے یہ؟ مبتدا دیکھیں نا مختلف مثلاً میں کہتا ہوں یہ نحنو جو ہے مبتدا ہے. ایک جملہ ہے قالو انہوں نے کہا انما نہیں سوائے اس کے ہم. آگے کوئی انہوں نے بات کہی, کیا کہی؟ میں کہتا ہوں اس کو یہ مبتدا ہے, یہ کسی نئی بات کا شروع ہے. تو ہم لٹ سے نیو لرنر ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ مبتدا نہیں ہے, یہ مبتدا ہو کے مرفوع ہم کہتے ہیں یہ حالت رفع میں ہے. پہچان ہے نا. چلو اس طریقے سے چلتا ہوں میں. نحنو پڑھا ہوا ہے ہم نے, یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل. آپ نے اس کو کیا ڈکلیئر کیا؟ مرفوع. سب سے پہلی بات اپنے مرفوعات 8 چیک کر لو. ان میں سے آپ, میں پچھلی بار بھی یہ بات کر چکا ہوں, ان میں سے آپ اس کو انا کی خبر کہتے ہو؟ نہیں, انا ہے ہی نہیں, وہ انما ہے, سوری انما ہے. تو آگے اس کو کر لیں. دوسری لا نہیں ہے, لا و ما شابہ لیسا نہیں ہے, لا نفی جنس نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. فاعل نہیں ہے, یہ نائب فاعل نہیں ہے, فعل ماضی مجہول کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہے. یہ دونوں چونکہ اس کے فوراً بعد اس کے فوراً بعد کسی مرفوع کلمے کا آ جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ وہ مبتدا ہے. اور مبتدا اور دونوں یہ منصوب ہوتا تو ڈاؤٹ پڑتا نہیں, یہ اس کی خبر ہے, یہ منصوب ہے. مبتدا کی خبر تو مرفوع ہوتی ہے, تو یہ منصوب ہے تو یہ مبتدا نہیں ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے نا اسپیکٹس, جی آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی, یعنی کسی کلمے کا ماقبل اور مابعد اچھی طرح جج کرنے کے بعد آپ ڈیسیژن پر انشاءاللہ پہنچا کریں گے خود ہی. جی آئے گا وقت انشاءاللہ. مرفوع ہے تو اس کو مبتدا بھی بولا جا سکتا ہے, اور یہ سب کسی وجہ سے مبتدا خبر جو ہے وہ مقدم کی جا سکتی ہے, جیسے وہ میں بتایا ہوا لام جار مجرور ہو تو خبر مقدم ہو جاتی ہے. تو وہ انشاءاللہ جب بھی آئے گی آہستہ آہستہ. پہلے 50-60 آیتیں میں آپ کو آپ اندازہ کریں, میں آپ کے لیے 50-60 کہہ رہا ہوں, کہنا مجھے 20-25 چاہیے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. 50-60 ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ خود پہچانا کریں گے, یہی کلمات بار بار آئیں گے. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم.